अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तकरीम रहमान और आप देख रहे हैं अपना सोना पंजाब। आज मैं आपको हमारे इलाके में मौजूद एक ऐसा दरबार जहां पे लोग अपनी आँखों की मन्नतें मांग के आते हैं कि उनकी बीनाई वापस आ जाए, जिनकी आँखें ख़राब हैं वहां पे इनको इलाज मिल जाता है। वहां पे हम आपको लेके जा रहे हैं, आप रास्ता देख सकते होंगे। तो इसका नाम है हज़रत बाबा पीर खुसरो ख़ान या हज़रत बाबा ख़ान गाज़ी ख़ान भी इसका दूसरा नाम है। ये जो आप खंडरात देख रहे हैं ये पुराने भेरे के खंडरात हैं। तो ये दरिया के साथ बिल्कुल है। हमारा जो अपना इलाका है, हमारा गांव, ये उससे 4 किलोमीटर दूर है और ये लिल्ला इंटरचेंज से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। मैं और मेरी टीम आज आपको ये पूरा विज़िट करवाएंगे। आप आगे देखेंगे कि यहाँ पे इसकी मेन क्या चीज़ है जो इसकी बहुत अहम है और इसके इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं, हमारे इलाके में कौन सी चीज़ें हैं। तो दोस्तों अब हम उसी रास्ते पे हैं। ये तकरीबन मेन रोड से तकरीबन 1.5 किलोमीटर अंदर की तरफ है। जैसे ही आप लिल्ला इंटरचेंज से उतरेंगे उसके बाद टोबा आएगा। टोबा से आप अपने राइट साइड पे आएंगे तो अत्थर आएगा। अत्थर के बाद ये अहमदाबाद आता है। तो अहमदाबाद से थोड़ा सा पीछे आप जैसे ही लेफ़्ट टर्न लेंगे तो ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर दरबार मौजूद है। लेकिन अभी मैं आपके इसको खंडरात दिखाना चाहता हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पुरानी जगह हैं। ये सारे वो पुराने खंडरात नज़र आ रहे होंगे आपको, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे पहले लोगों के घर हुआ करते थे। ये पुराना भेरा था, लेकिन कुछ कुदरती आफात हुई जिसकी वजह से सैलाब वगैरह की सूरत हाल बनी और ये पुराना भेरा जो है वो दरिया की नज़र हो गया। लेकिन अब दरिया इससे तकरीबन 2 या 2.5 किलोमीटर दूर बहता है। हम मेन जगह पे पहुँच गए हैं जिसका हमने विज़िट करवाना था। ये दरबार आलिया है बाबा पीर खुसरो ख़ान का। इसके साथ दरिया है, तकरीबन यहाँ से आधा किलोमीटर कर लें, और साथ ही इसके साथ इस साइड पे सरोबा है जो माशाल्लाह बहुत ही एजुकेटेड एरिया है, बहुत पढ़ा लिखा एरिया है। साथ अहमदाबाद ओल्ड है। इसके साथ आगे चले जाएं तो थोड़ा मोटरवे है, कद्दी कह लें उसे वैसे हमारी ज़बान में कहते हैं। इससे बुज़ुर्गों ने माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो अभी यहाँ पे जो सिर्फ शनाख्त रहती है या कोई निशानी जिसे आप कह सकते हो, तो इनका सिर्फ मज़ार रह गया और इनके साथ एक और कब्र मुबारक है। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। यहाँ पे विज़िट भी किया जा सकता है, अगर कोई वीडियो शूट करनी है तो भी कर सकते हैं। साथ ही हमारा गांव है अत्थर, तो अत्थर के साथ मतलब लिल्ला इंटरचेंज से बेसिकली ये 10-11 किलोमीटर के फासले पे है। और हमारे साथ अभी हैं सैयद नालायन अब्बास शराजी साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। अब आप मुझे देख रहे होंगे कि मैंने ना तकरीबन 2-3 क्लिप्स में मैंने यही कैमरा पकड़े हुए। तो आज मैं वैसे मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लेकिन आज मैं ना कैमरा मैन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। तो फैसल भाई एक और बात अगर ऐड करें ना, तो हमारा मकसद जो था ना आज गाइस, हमारा मकसद जो था ना कि आज सबसे पहले हम इस जगह का विज़िट करें, अपने पेज के थ्रू या अपने चैनल के थ्रू लोगों को बताएं कि ये एरिया, इस एरिया के बारे में। क्यों अब हमारा तल्लुक़ इसी इलाके से है ना, तो हमने सोचा कि कोई ना ऐसी मेन जगह देखी जाए जिस वजह से हम मशहूर हैं, हमारा इलाका मशहूर है। तो जैसे हम बचपन से देखते आ रहे थे, तो हम सब अकीदतमंद लोग थे और हम अकीदे के साथ यहाँ आते थे और इस जगह पर आते थे। तो अपने ना वालिदैन के साथ, घर वालों के साथ, पूरे इलाके के साथ हम ना एक मखसूस वक्त होता था जिस वक्त में हम सब यहाँ आते थे और अपनी अकीदत का इज़हार करते थे और मोहब्बत ज़ाहिर करते थे इन बुज़ुर्गों के साथ। क्यों दीन भी हमें यही कहता है कि अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें और उनके ये जो है ना जगह या फिर आरामगाह हैं उन्हें याद रखें। सो इस वजह से ख़ास अहमियत की हामिल है और हमारा मकसद भी यही था कि इसी वजह से हम इस जगह का विज़िट करें। तो बहुत ही अच्छी बातें शाह जी ने हमें बताई हैं माशाल्लाह। तो इसी तरह सबसे पहली जो हमारी मतलब है कि लोगों की गाइडेंस, मतलब लोगों को बताना कि हमारे इलाका, लोग तो कहते हैं बहुत बैकवर्ड है, लेकिन बैकवर्ड नहीं है। बेसिकली हमारी एक छोटी सी सबसे बड़ी कमज़ोरी बल्कि कह रहे हैं कि लोग यहाँ से वोट तो लेके चले जाते हैं लेकिन काम नहीं करते। लेकिन हमारे पास कुदरती लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल खूबसूरती है। साथ ही पहाड़ है, चूड़ा कान है, पीर खारा शरीफ हैं, ठीक है, और साथ ही हमारे साथ दरिया है। इस तरह की जगह हैं माशाल्लाह विज़िट करने के लिए। तो अब हम दरबार पे चलते हैं, मज़ीद इंशाल्लाह दरबार की ज़ियारत करते हैं। जी दोस्तों, मैं इस वक्त एंट्रेंस पे खड़ा हूँ, तो मैं आपको साथ लेके चलता हूँ। तो अभी आपको मैं दरबार के ऊपर ले जाऊंगा। यहाँ एक नहीं दो दरबार हैं, एक पहाड़ के, एक इस पहाड़ पे, एक दूसरा सामने वाली पहाड़ी पे है। तो सबसे पहले हम जो मेन दरबार है वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पे जाके आपको कुछ हक़ाइक़ बताऊंगा जो आपके लिए बहुत तकलीफ़ दे भी हो सकते हैं, लेकिन आपको वो सुन के उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। तो मैं जा रहा हूँ जी, सामने आप देख सकते हैं, ये वो सामने पहाड़ी पे आपको नज़र आ रहा होगा जो छोटा दरबार है, और ये रहा हमारा ऊपर मेन दरबार।
مین دربار تک جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں. پہلے تو یہ ٹیڑھی میڑھی تھی, اس دفعہ انہوں نے تھوڑا ورک کروایا اور جو ہے نا سیدھا اس کو بالکل سلوپ بنوا دی اس کی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ غاریں بھی بنی ہوئی ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ پرانا بھیرا تھا, تو پرانا بھیرے میں لوگوں نے کچھ پرانے زمانے کی بھی چیزیں رہتی ہیں. جیسے پہلے لوگ غاروں میں رہتے تھے, پھر وہ گھروں میں آباد ہوئے, خیموں میں گئے, جیسے بھی آپ ساری ہسٹری جانتے ہوں گے کہ پرانے لوگ کیسے رہتے تھے. تو یہ پرانا قبرستان ہے جی پرانے بھیرے کا قبرستان بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں, یا جو احمد آباد ابھی ہے اس کا قبرستان بھی کہہ سکتے ہیں, جو پرانا تھا. ابھی جو ہے وہ تو تھوڑا دور ہو گیا یہاں سے. کچھ لوگ کے یہاں پہ ڈیرے بھی ہیں, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو اوپر لے کے چلتا ہوں. اب میں آپ کو یہاں پہ کچھ پرانی قبریں جو پہاڑ کے اوپر ہیں وہ بھی دکھاؤں گا. پہلے یہ یہاں پہ بالکل ٹھیک تھا, لیکن اب دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو یہاں سے مٹی بہنا شروع ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں جی, آپ کو یہاں سے نظارہ آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے. یہ دیکھیں وہ سامنے دریا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دریا. آج موسم بھی بڑا خوبصورت ہے. یہ سامنے دیکھیے بہت ہی پرانی قبر ہے یہاں پہ. یہ ہے جی مین دربار بابا پیر خسرو خان غازی. ابھی آپ کو دربار کے اندر لے کے جاتے ہیں. اب میں دربار میں داخل ہو چکا ہوں. یہ جو جگہ ہے اس کی بہت ہی خاصیت ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کس جگہ کی کیا خاصیت ہے. یہ جو جگہ میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ پیچھے, اس جگہ کی خاص بات یہ ہے کہ جو لوگ جن کی آنکھیں خراب ہوتی ہے وہ یہاں آ کے ان دیوں کا جو بلیک ہوتا ہے, بلیک سیال مایا جسے بھی کہہ سکتے ہیں, تو اسے سرمے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ان کو شفا ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہاں پہ عقیدت مند زیادہ آتے ہیں اور آ کے اپنی منتیں مانگتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. تو اس دربار پہ آ کے حاضری دیتے ہیں اور اپنی منت مانگتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. تھا اس دربار کے بارے میں ایک تلخ حقیقت کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے خزانہ نکالنے کے چکر میں دربار کے جسد خاکی کی اس کو خراب کرنے کی جسارت کی تھی. ان لوگوں نے یہاں سے تقریباً آپ کیمرہ میں آپ کو دکھایا تو یہاں سے انہوں نے اس کو کھودنا شروع کیا اور قبر تک چلے گئے تھے. لیکن بعد میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ ان لوگوں نے یہ حرکت کی ہے, تو اس کے بعد اس کو بند کر دیا گیا اور اس کے گرد چار دیواری بنا دی گئی. اب یہ چار دیواری پورے دربار کے گرد موجود ہے. آپ کو نظر آ رہا ہوگا میرے پیچھے یہ وہ دوسرا دربار ہے. ابھی ہم اس کے اوپر جائیں گے, لیکن وہ ہمارے پیچھے دریائے جہلم ہے. یہ دیکھیں دریا کافی بھرا ہوا ہے. تو یہ پرانا علاقہ ہے جی, آپ دیکھ سکتے ہیں دریائے جہلم. دریائے جہلم کافی اب تو ہو چکا ہے, چوڑائی میں بڑھ گیا ہے. تو یہ ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ. ان پہاڑوں کی خاصیت تو میں آپ کو بتانا بھول ہی گیا. ان پہاڑوں کی خاصیت یہ ہے کہ انہیں پوری دنیا میں کوہستان نمک کے نام سے پہچانا جاتا ہے, جو تقریباً ادھر ہمارے جلال پور شریف سے لے کر خوشاب تک پھیلے ہوئے ہیں. یہ پہاڑی سلسلہ بہت ہی لمبا ہے. تو یہاں سے پوری دنیا میں نمک جاتا ہے اور معدنیات نکلتی ہیں ان پہاڑوں سے. کوئلہ نکلتا ہے, جپسم نکلتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں سے سوڈا ایش کے لیے یہاں سے پتھر نکالا جاتا ہے. تو میں آپ کو دربار کا بھی چاروں طرف سے وزٹ کروا رہا ہوں. یہ سامنے پیچھے احمد آباد ہے اور اس طرف ہمارے پاس موٹر وے ہے اور یہاں پہ ایک فارم بھی ہے. آپ کو یہاں سے شاید تھوڑا بہت نظر آئے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو ضرور اس کا وزٹ کروائیں گے. تو وہ وزٹ آپ کو جب کروائیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے اس فارم میں ہے کیا, اس فارم کی خاص بات کیا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کا وزٹ کروائیں گے. تھینک یو. میرے پیچھے آپ جانور دیکھ رہے ہوں گے وہ پیچھے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جانور بھی چرنے آتے ہیں اور یہاں پہ بہت بڑی چراگاہ ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف آپ کو گرینری ہی گرینری نظر آئے گی. تو اس لیے یہاں پہ لوگ زیادہ تر اپنے جانور لے کے اسی جگہ آ جاتے ہیں اور یہاں سے سارا دن چر کے وہ شام کو اپنے اپنے گاؤں میں واپس چلے جاتے ہیں. اب میں اور میرے دوست دوسرے دربار پہ پہنچ چکے ہیں اور ہم اوپر جا رہے ہیں.
تو اس دربار پہ ہمیں ایک خادم ملا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کا انٹرویو بھی لینے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں کچھ بتاتے ہیں یا نہیں، جو ہم ان سے انشاءاللہ پنجابی میں پوچھیں گے کہ اس دربار کی ہسٹری وغیرہ کیا ہے۔ بابا پیر خسرو خان کے ساتھ ہی جو دوسرا دربار ہے وہ ہے دربار پیر عبداللہ شاہ کا، جو بہت ہی پہنچے ہوئے پیر ہیں، جو بھی دل کی مراد آپ پوری کرنا چاہتے ہیں یا دل نیک نیت سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتا ہے، کیونکہ اولیاء نے اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آج ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ ہم ان کے دربار پہ حاضری دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے مطلب ان کی نسبت لے لیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہماری آواز بن کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعا قبول کروائیں، ٹھیک ہے، یا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہاں یہ نیک لوگ ہیں، انہوں نے دنیا کو چھوڑ کے صرف اللہ تعالیٰ کی دنیا کو اپنایا ہے، وہاں پہ محنت کیا، اور آج یہ مقام ہے کہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں اپنی عرض لے کے۔ فیصل بھائی جیسے نا آپ بتا رہے تھے نا کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ اللہ کے نا پسندیدہ بزرگ ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، تو یہ اپنا تن من سب کچھ اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں، اور 24 گھنٹے کا نہیں، یہ ساری زندگی اللہ کے نا راہ میں وقف کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ایک شعر مشہور ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، اور وہ حد آ جاتی ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھتا ہے کہ خدا تیری رضا کیا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو جب یہ اولیاء اللہ اپنی ہر چیز اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کی کوئی چیز رد نہیں کرتا، اسی وجہ سے عقیدت مند لوگ یہاں آتے ہیں اور ان کو شفا ملتی ہے ہر مرض سے۔ بہت پیاری بات انہوں نے بتائی ہے ماشاءاللہ، تو ابھی ان کی زیارت کرتے ہیں، تو حاضری دیتے ہیں یہاں پہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری اور میری پوری ٹیم کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی، آپ نے ہماری ویڈیو کو کتنا پسند کیا۔ آپ کو ہم اب اگلی ویڈیوز میں پورے پنجاب کے بارے میں بتائیں گے، پنجاب کی کوئی ایسی چیز جو لوگوں کو ابھی تک نہیں پتہ، ہم اس کو اجاگر کریں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کرتے رہیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔